طیبات ما رزقناکم، رزق میں نے دیا ہے لیکن اس میں پاکیزہ کھانا، حرام کو کبھی نہ کھانا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سے ایسے ذرائع ہیں، کون سے طریقے ہیں جن کی وجہ سے رزق حلال کے بجائے حرام ہو جاتا ہے؟ جب تک انسان کو پتہ نہ ہو تو انسان بچ کیسے سکتا ہے؟ سب سے پہلی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، قرآن کریم کے اندر جو سب سے آخری آیات، سب سے آخری حکم نازل ہوا تھا وہ سود کے معاملے تھا۔ اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اس بات سے منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اہل ایمان اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، جو بھی ربا سود کا کام کرتا ہے، سود کا لین دین کرتا ہے، وہ باز آ جائے۔ اگر ایک آدمی اللہ کی حکم کو سننے کے باوجود باز نہیں آتا، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، باوجود اللہ کا حکم آ جانے کے، اسے اس کی حرمت کا علم ہو جانے کے باوجود وہ اس طریقے سے باز نہیں آتا، تو کہا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب سود کے اتنے طریقے ہمارے معاشرے میں رائج ہو چکے ہیں، ایک فطرتی بات ہے، جو گناہ عام ہو جاتا ہے انسان کے اندر اس گناہ کی حساسیت ختم ہو جاتی ہے۔ جس طرح کے مثال ہے، جس چیز کو مس کرو گے اس کی حس ختم ہو جائے گی۔ آپ نے بعض ڈاکٹر اور حکماء کو دیکھا ہوگا، وہ اپنے ہاتھوں پہ دستانے رکھتے ہیں کیونکہ وہ نباز ہوتے ہیں، وہ اپنے ہاتھوں کی ملامیت کو ختم نہیں ہونے دیتے تاکہ نبض دیکھ کے نبض کو فوراً پہچان لے۔ اسی طرح انسان جب ایک گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے اور وہ گناہ معاشرے کے اندر عام ہو جاتا ہے، پھر اس برائی کو برائی تصور نہیں کیا جاتا۔ آپ دیکھیں، ایک وقت تھا معاشرے میں بے نمازی کو برا سمجھا جاتا تھا، جب بے نمازی بہت زیادہ ہو گئے، اب وہ کہتے ہیں نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں، اسلام پہ کیا فرق پڑتا ہے جی۔ ایک وقت تھا کہتے تھے اگر کوئی قتل ہو جائے تو سرخ اندھیری آتی ہے، اب روزانہ قتل ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یعنی جب گناہ بڑھتا ہے تو احساس ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح سود کا احساس بھی امت کے اندر ختم ہو گیا ہے۔ چند لوگ ہیں جو محسوس کرتے ہیں اور اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا جس طرح آندھی چلتی ہے اور اس کی دھول گھر کے کونے کھدرے تک پہنچ جاتی ہے، اس طرح سود ہر جگہ پہنچ جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے گھبرا کے پوچھا، یا رسول اللہ اگر ایسا ہے تو بچیں گے کیسے؟ آپ نے فرمایا، جہاں تک ممکن ہے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا۔ آج دیکھیں، ایک وقت تھا جب انسان بچپن جوانی گزار کے بڑھاپے میں قدم رکھتا تھا تو انسان کو عقل آتی تھی، وہ گناہ چھوڑ دیتا تھا، پاکیزگی کی زندگی اختیار کرتا تھا۔ اب ہمارے مسلمان ریٹائرڈ ہوتے ہیں تو اپنی جو پینشن ملتی ہے وہ بینک میں جمع کروا کے اس کا سود کھانا شروع کر دیتے، اور یا کسی انسان کے پاس تھوڑے سے ریزرو پیسے ہوتے ہیں تو وہ بینک میں پیسے جمع کروا کے سود کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے شیڈول بینک جو ہیں وہ تو سود کو سود کہتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بینک ہیں جنہوں نے اپنا نام اسلامی رکھ لیا ہے، طریقہ کار وہی ہے اور پروفٹ کی ریشو بھی وہی ہے، پروفٹ کا طریقہ کار بھی وہی ہے، لیکن نام بدل دیا ہے۔ نام بدلنے سے سود تو نہیں بدل جاتا۔ اور بدقسمت ہے وہ علماء جو اس کے جواز کا فتویٰ دے دیتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، لوگوں حلال بھی ظاہر ہے، حرام بھی ظاہر ہے، اس کے درمیان کچھ شک والی چیزیں ہیں۔ جس نے اپنے آپ کو شک والی چیز سے بچایا اس نے اپنے ایمان اور عزت کو بچا لیا، اور جو شک والی چیز میں پڑے گا بالاولیٰ حرام میں جا پڑے گا۔ تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اپنے پیسے فکس کروا دیں اور بیٹھ کے کھاتے رہیں، یہ طریقہ کار اللہ نے حلال نہیں کیا ہوا۔ دوسرا، ہم اپنے کاروبار کے اندر ایک شخص کو اس نقد پہ ایک چیز دیتے ہیں 1 روپے کی، ایک مجبور بے بس آتا ہے جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ آگے کہتا ہے میں 1 مہینے میں آپ کو پیسے دے دوں گا، کہتے ہیں آپ کو 1.5 روپے کی ملے گی، اور جواز کیا نکالتے ہیں جی آپس میں طے کر لیا ہے، طے کر لو تو کر سکتے ہیں۔ علماء بھی ایسی بات کرتے ہیں۔ کیا ایک مرد اور ایک عورت بدکاری کے لیے رضامند ہو جائیں اور بدکاری کریں تو